علیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، اے میرے چاہنے والوں یاد رکھنا میں تمہارے درمیان 2 گرم قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، میں 2 گرم قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے دوسرے اہل بیت ہیں، ایک قرآن ہے دوسرے اہل بیت ہیں، یعنی اشارہ ہے یہ 2 لوکیشن ایسی ہیں کہ جو تمہیں صراط مستقیم تک لے کر لے جائیں گی، یہ 2 لوکیشن ایسی ہیں جو تمہیں جنت تک لے کے جائیں گی۔ اب اگر کوئی قرآن سے منحرف ہو گیا تب جنت تک پہنچنا مشکل ہے، اہل بیت سے منحرف ہو گیا تب جنت تک پہنچنا مشکل ہے۔ صلوات برکت اللہ علیہ وسلم۔ اب منحرف ہونے کے بھی الگ الگ طریقے ہیں، منحرف ہونے کے بھی الگ الگ راستے ہیں، کسی نے کوئی راستہ اختیار کیا منحرف ہونے کا، کسی نے کوئی راستہ اختیار کیا منحرف ہونے کا، کسی نے منافقت کا راستہ اختیار کر لیا، کسی نے آج کے دور میں جو النگ ملنگ تلنگ ہو گئے ہیں یہ بھی لوکیشن سے ہٹنے ہی والے ہوتے ہیں، یہ بھی لوکیشن سے ہٹنے والے ہوتے ہیں، وگرنہ یہ کوئی الگ کے افراد نہیں ہیں بلکہ یہ وہی ہیں کہ جو رسول اللہ نے جن کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یاد رکھنا تم ہمارے ہی لوکیشن پر چلنا۔ اب اگر تم ان سے ہٹ گئے تو اب یہ کیا ہوا؟ یہ قرآن سے بھی ہٹ گئے، اہل بیت سے بھی ہٹ گئے، قرآن سے بھی ہٹ گئے، اہل بیت سے بھی ہٹ گئے۔ اور یاد رکھیے دنیا میں ہر ایک کی نجات ممکن ہے مگر جو قرآن سے ہٹ جائے اس کی نجات ممکن نہیں ہے، جو قرآن سے ہٹ جائے، جو اہل بیت سے ہٹ جائے ان کی نجات ممکن نہیں ہے۔ اب یہ ضام ناقص میں ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری نجات ہے، ہماری نجات ہے، مگر یاد رکھنا یہ ان کا خام و خیال ہے، نجات تو انہی کی ہے نقش قدم اہل بیت پر چلے جو بتائے ہوئے قرآن کے راستے پر تھے۔ قرآن نے کہا اہدنا الصراط المستقیم، یاد رکھو ہمیشہ صراط مستقیم پر گامزن رہو، صراط مستقیم پر باقی رہو۔ اب جو بھی صراط مستقیم پر باقی رہے گا وہی جو ہے کامیاب ہوگا، وہی جنت تک جائے گا۔ اور اہل بیت علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نحن صراط المستقیم، ہم ہی صراط مستقیم ہیں، یعنی اشارہ قرآن کر رہا ہے، بتا اہل بیت رہے ہیں۔ صلوات محمد آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد۔ اور کیا ہے؟ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، بے شک حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کا سفینہ ہے۔ چراغ بہت سے جلتے ہیں اور بہت ان کی روشنی ہوتی ہے، زمانے کے اعتبار سے چراغ بدلتے رہتے ہیں۔ چراغ کا مطلب کیا؟ یعنی روشنی دینے کا ذریعہ، روشنی دینے کا ذریعہ، اسے کہتے ہیں چراغ۔ پہلے زمانے میں اور طرح کے چراغ ہوا کرتے تھے لیکن آج کے زمانے میں جو روشنی دینے کے ذریعہ ہیں وہ اور ہیں، وہ اور ہیں۔ لہذا روشنی دینے کے ذریعے کو یعنی کیا کہا جاتا؟ ہدایت کا چراغ۔ چراغ اگر کسی گلی میں اندھیرا ہو اور چھوٹا سا ایک چراغ جلا دیا جائے، یوں کہا جائے کہ کسی گلی میں اندھیرا ہو اور اس میں ایک بلب روشن کر دیا جائے تو تاریکی ختم ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تاریکی ختم ہوگی، اور جب تاریکی ختم ہوگی تو انسان ٹھکرائے گا نہیں، انسان دھوکہ نہیں کھائے گا بلکہ اس راستے کو پار کر جائے گا۔ مگر پھر بھی ایک بلب کتنی روشنی دے سکتا ہے، کتنا نور پھیلا سکتا ہے، اس نور کی محدودیت ہوگی۔ بلب کتنا ہی بڑا ہو، بلب کتنا ہی بڑا ہو اور اس کی روشنی لمٹ ہوگی، لمٹ میں ہوگی۔ مگر عزیزان گرامی رسول اللہ نے جو کہا ہے ان الحسین مصباح الہدی، بے شک حسین ہدایت کے چراغ ہیں۔ اب یہ جو ایسی روشنی ہے امام حسین علیہ السلام ایسے چراغ کے ہدایت ہیں، ایسے چراغ کے ہادی ہیں کہ جن کی روشنی لمٹ میں نہیں ہے، جن کی روشنی محدود نہیں ہے بلکہ یہ وہ روشنی ہے آج بھی نورانیت پھیلا رہی ہے، قیامت تک نور پھیلاتی رہے گی۔ صلوات محمد و آل محمد۔
ہدایت کا چراغ اور نجات کی کشتی ہے، نجات کی کشتی۔ اگر کوئی انسان کسی بھور میں پھنس جاتا ہے تو وہاں پر کیا یاد آتا ہے؟ وہاں پر کشتی ہی نجات دیتی ہے، وہاں پر کشتی نجات دیتی ہے۔ ایک کنارے سے دوسرے کنارے پر پہنچنا ہے تو وہاں پر بھی کشتی ہی کا سہارا لیا جاتا ہے، وہاں پر کشتی کا سہارا لیا جاتا ہے۔ لہذا ایک سمندر میں یا ایک تالاب میں ایک کنارے سے دوسرے کنارے پر پہنچنے کے لیے کشتی کی ضرورت ہے۔ اس لیے معصومین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نحنو سفرن، ہم بھی یعنی نجات کی کشتی ہیں، ولیکن الحسین سفینۃ النجاہ اوسع، لیکن ہمارے جد حسین کی جو کشتی ہے وہ بہت وسیع ہے، بہت وسیع ہے۔ یعنی ہر آئمہ ہر امام نجات کی کشتی ہے، لیکن جیسی کشتی حسین کی ہے ایسی کسی کی نہیں ہے، ایسی کسی امام کی کشتی نہیں ہے، بہت وسیع کشتی ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ اس کی دلیل کیا ہے اور اس کی کیا وجوہات ہیں اور اس کا کیا سبب ہے، تو یاد رکھیے گا خود رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ علی سے جو محبت کرے گا وہ مومن ہی کر سکتا ہے، علی سے جو دشمنی کرے گا وہ منافق نہیں کر سکتا ہے۔ مگر ہمیں تاریخ میں، بلکہ نہیں تاریخ کی بات نہیں، آپ ہر 40 میں ہر سال دیکھ لیجئے، یعنی ہر انسان وہاں پہنچتا ہے، ہر مذہب کا انسان پہنچتا ہے، ہر ملت کا انسان پہنچتا ہے، ہر قوم کا انسان پہنچتا ہے۔ یعنی یہ قوم کا ہر انسان پہنچنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ وہاں جا نہیں رہے ہیں بلکہ حسین کی کشتی میں سوار ہونے جا رہے ہیں۔ صلوات اللہ علیہ وسلم۔ یہ حسین کی کشتی میں سوار ہونے جا رہے ہیں، اور عزیزان گرامی یہ حسین ہے جو ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے۔ مولا کائنات کے لیے حدیث ہے، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا زینوا مجالسکم بذکر علی بن ابی طالب، اپنی مجلس کو زینت دو علی بن ابی طالب کے ذکر سے، یعنی اپنی مجلسوں کو سجاؤ علی کے ذکر سے، اپنی مجلسوں کا آراستہ کرو علی کے ذکر سے، اپنی بزم کو آراستہ کرو علی کے ذکر سے۔ یعنی ساری کائنات کے لیے علی زینت ہے، ساری کائنات کے لیے علی زینت ہے۔ یہاں پر رک کر ایک جملہ یہ کہنا چاہتا ہوں، چونکہ آج کی تاریخ میں جناب اون محمد کے تابوت اترے ہیں، اور جناب اون محمد کون ہیں؟ جناب زینب علیہ مقام کے فرزند ہیں، دونوں بیٹے ہیں۔ لہذا آج کی مختصر سی گفتگو میں جناب زینب کا تذکرہ کرنا ہے۔ تو جناب زینب کون ہیں؟ مولا کائنات کی بیٹی ہیں، رسول اللہ کی نواسی ہیں۔ جس وقت جناب زینب کی ولادت ہوئی ہے تو اس وقت پر یعنی شہزادی فاطمہ نے کہا اے علی آپ نے اس بیٹی کا کیا نام رکھا ہے؟ آپ نے اس بیٹی کا کیا نام رکھا ہے؟ تو مولا کائنات نے کہا کہ میں اپنے آقا رسول اللہ پر سبقت نہیں کر سکتا ہوں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ بیٹی پیدا ضرور ہوئی ہے ہمارے گھر میں، لیکن ان کا نام رسول اللہ رکھیں گے، ان کا نام رسول اللہ رکھیں گے۔ جیسے ہی رسول اللہ تشریف لائے اپنی آغوش میں لیا تو پھر معلوم کیا، رسول اللہ نے معلوم کیا کہ آپ نے اس بچی کا کیا نام رکھا ہے، تو دونوں نے یہی کہا کہ ہم آپ پر سبقت نہیں کر سکتے، ہم آپ پر سبقت نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد جب ان دونوں نے معلوم کیا یا رسول اللہ آپ ہی اس بیٹی کا نام تجویز کر دیجئے، آپ ہی اس بیٹی کا نام رکھ دیجئے۔ جملہ سنیے گا رسول اللہ نے کیا کہا، یا رسول اللہ نے کہا، رسول اللہ نے کہا کہ دیکھو تم نے مجھ پر سبقت نہیں کی ہے، میں اللہ پر سبقت نہیں کر سکتا، میں اللہ پر سبقت نہیں کر سکتا۔ یعنی اشارہ ہے کہ رسول اللہ نے بتایا اس بیٹی کا نام رکھنے کا حق نہ فاطمہ کو ہے، نہ علی کو ہے، نہ خود رسول کو ہے۔ اس بیٹی کا کوئی نام رکھے گا تو خود خدا نام رکھے گا۔
اے خدا خود اس بیٹی کا نام رکھے گا۔ تاریخ کہتی ہے کہ رسول اللہ کی زبان سے ابھی یہ جملے تمام نہ ہونے پائے تھے کہ جبریل تشریف لے آئے اور آ کر کہا یا رسول اللہ، اللہ آپ پر درود و سلام بھیجتا ہے، اور درود و سلام کے بعد کہتا ہے اے رسول اللہ، اے حبیب خاص، آپ کے یہاں جو نواسی پیدا ہوئی ہے اس کا نام اللہ نے زینب رکھا ہے۔ صلوات محمد علی محمد۔ اس کا نام اللہ نے زینب رکھا ہے۔ تو عزیزان گرامی، ہمارے یہاں بھی بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں مگر ان کی وہ عظمت و اہمیت نہیں ہوتی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ نام کی بھی ایک تاثیر ہوتی ہے۔ ہم اپنے بچے اور بچیوں کے جو نام رکھتے ہیں اپنے محبت میں رکھ دیتے ہیں، اپنے پیار اور الفت میں رکھتے ہیں، اپنی خواہش کے لحاظ سے نام رکھتے ہیں، اپنی خواہش کے لحاظ سے نام رکھتے ہیں، یعنی اپنی خواہش کے لحاظ سے جو نام رکھے جائیں وہ دنیا کی بیٹی ہوتی ہے، لیکن جو اللہ کی طرف سے نام رکھا جائے اسے زینب کہا جاتا ہے۔ صلوات محمد علی محمد۔ زینب کے معنی کیا ہے؟ زینب کے معنی زین معنی زینت اور اب معنی باپ، زین و ابن یعنی باپ کی زینت ہے، اپنے باپ کی زینت۔ اب آپ بتائیے ایک معاشرے میں اگر کوئی بیٹی پیدا ہو اور وہ اچھے چلن کی نہ نکلے، اچھی عادت و خصلت کی نہ نکلے، تو بتائیے باپ کے لیے کیا کہنے کو رہے گا؟ ہر وہ انسان کہے گا، وہ خود کہے گا کہ میری بیٹی نے میرا نام بدنام کر دیا، مجھے کہیں کا نہ چھوڑا، اس لیے کہ اس کی عادت صحیح نہ نکلی، یہ بدچلن ہو گئی، اس کا کردار صحیح نہ رہا، یہ جھوٹی ہے، یہ مکار ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو عزیزان گرامی، یہ کون ہیں؟ یہ ہمارے معاشرے کی پیدا ہوئی بیٹیاں ہیں کہ جو اپنے باپ کے لیے ذلت اور رسوائی کا سبب بنتی ہیں، ذلت اور رسوائی کا سبب بنتی ہیں۔ زین و ابن اپنے باپ کی زینت، اپنے باپ کی مولا کائنات کی زینت، مولا کائنات کی زینت۔ تو عزیزان گرامی، اگر کوئی باپ اس معاشرے میں اپنے باپ کے لیے رسوائی کا سبب بن جائے، وہ دنیا کی بیٹیاں ہوتی ہیں، جو اپنے باپ کے لیے زینت بن جائے وہ زینب کہلاتی ہے۔ صلوات محمد علی محمد۔ علی کائنات کی زینت ہے۔ خود رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ زین مجالس میں ذکر علی بن ابی طالب لأن ذکرہ ذکری و ذکری ذکر اللہ و ذکر اللہ عبادہ، کہ اپنی مجلسوں کو زینت دو علی بن ابی طالب کے ذکر سے، اس لیے کہ ان کا ذکر میرا ذکر ہے، میرا ذکر خدا کا ذکر ہے، اور خدا کا ذکر سرچشمہ عبادت ہے۔ ہر چیز کے لیے زینت کون ہے؟ مولا کائنات ہے۔ ہر چیز کے لیے زینت ہے مولا کائنات۔ اس کا مطلب یہ ہے چاند کی زینت علی کو کہا جاتا ہے، سورج کی زینت علی ہے، ستاروں کی زینت علی ہے، سبزے لہلہا رہے ہیں تو اس کی بھی زینت علی ہے۔ کائنات کی ہر چیز کے لیے زینت علی ہے، تو کائنات کی ہر چیز کی زینت کو علی کہا جاتا ہے، علی کی زینت کو زینب کہا جاتا ہے۔ صلوات محمد وعلی محمد۔ اللہم صلی علی محمد۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر بیٹی لائق تعظیم نہیں ہوتی ہے، ہر بیٹی لائق تعریف نہیں ہوتی ہے، ہر بیٹی لائق احترام نہیں ہوتی ہے، بلکہ لائق احترام وہی ہے جو اپنے باپ کے لیے زینت بن جائے، لائق تعظیم وہی ہے یہ مقام ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ امام حسین اور جناب زینب میں اس قدر محبت تھی، اس قدر الفت تھی اور اس قدر پیار تھا کہ جس وقت جناب زینب کا عقد کا وقت آیا تو
जनाब ज़ैनब ने ये शर्त रखी कि देखो मैं हर रोज अपने भाई की ज़ियारत के लिए जाया करूंगी, मैं हर रोज अपने भाई की ज़ियारत के लिए जाया करूंगी। यानी यहाँ पर जनाब ज़ैनब ने एक रुख दिया है, एक मोहब्बत का पैमाना दिया है कि याद रखना बहन किसी भी मराहिल में हो, बहन कितनी भी मशाकिल में हो, मगर कभी भी अपने भाई को फरामोश ना करे, है अपने भाई को फरामोश ना करे। लिहाजा कहा कि मैं रोजाना अपने भाई की ज़ियारत के लिए जाया करूंगी। तारीख कहती है कि जब भी जनाब ज़ैनब अपने भाई हुसैन की ज़ियारत के लिए जाया करती थी तो जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपनी बहन ज़ैनब के इस्तक़बाल में खड़े हो जाते थे, हैं अपनी बहन ज़ैनब के इस्तक़बाल में खड़े हो जाते थे। रिवायत कहती है कि एक मर्तबा मौला हुसैन अलैहिस्सलाम कुरान की तिलावत कर रहे हैं, सैने खाना में बैठे हुए हैं और कुरान की तिलावत कर रहे हैं। तवज्जो कीजिएगा कि क्या एहतराम है जनाब ज़ैनब का निगाहे हुसैन में, क्या मर्तबा है जनाब ज़ैनब का निगाहे हुसैन में। तो सहने खाना में मौला हुसैन अलैहिस्सलाम कुरान पढ़ रहे हैं, कुरान की तिलावत कर रहे हैं। क्या देखा कि दरवाजे से जनाब ज़ैनब तशरीफ ला रही हैं, जनाब ज़ैनब तशरीफ ला रही हैं। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कुरान की तिलावत को बंद किया, कुरान को बंद किया, सीने से लगाया और बहन ज़ैनब के इस्तक़बाल में खड़े हो गए, हैं जनाब ज़ैनब के इस्तक़बाल में खड़े हो गए। आप सुनते रहते हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कुरान नातिक़ हैं और कुरान मजीद कुरान सामित है। हुसैन कुरान नातिक़ है यानी बोलते हुए कुरान है और कुरान मजीद कुरान सामित है यानी खामोश कुरान है, खामोश कुरान है। तिलावत हुसैन कर रहे हैं या लफ्जों को बदल कर अर्ज किया जाए कुरान नातिक़ कुरान सामित की तिलावत कर रहा है, कुरान नातिक़ कुरान सामित की तिलावत कर रहा है। लेकिन जैसे ही जनाब ज़ैनब को आते हुए देखा तो दोनों यानी कुरान सामित भी कुरान नातिक़ भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कुरान को बंद किया, सीने से लगाया, जनाब ज़ैनब के इस्तक़बाल के लिए खड़े हो गए। अब आखिरी वक्त तक जनाब ज़ैनब के चाहने वाले हैं, इमाम हुसैन के मानने वाले हैं। आखिरी वक्त तक तवज्जो चाहता हूँ, कुरान सामित भी है, कुरान नातिक़ भी है, मगर जनाब ज़ैनब का दुखूल है, जनाब ज़ैनब की आमद है। दोनों इस्तक़बाल के लिए खड़े हो गए। तब मुझे जुमला कहने दीजिए, अरे जो कुरान सामित और कुरान नातिक़ जिसका इस्तक़बाल करे उसको ज़ैनब कुबरा कहा जाता है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिसका इस्तक़बाल कुरान सामित और कुरान नातिक़ करे उसको ज़ैनब उलिया मुकाम कहा जाता है, उसको जनाब ज़ैनब कहा जाता है। यही जनाब ज़ैनब है जिनके मुताअद्दिद अलक़ाबात हैं। सानिए ज़हरा भी जनाब ज़ैनब का लक़ब है, अक़ीला बनी हाशिम भी जनाब ज़ैनब का लक़ब है, अक़ीला बनी हाशिम भी जनाब ज़ैनब का लक़ब है। अक़ीला का मतलब है अक्ल की सारी सरहदों पर जनाब ज़ैनब का अबूर है। जनाब ज़ैनब अक्लमंद है और सिर्फ अक्लमंद नहीं है बल्कि अक्ल की सारी कमालात पर मौजूद हैं। अक़ीला बनी हाशिम की अक़ीला। अब बनी हाशिम में कौन कौन है? सब हैं। मौला कायनात भी बनी हाशिम में है, जनाब अब्बास भी बनी हाशिम में है, जनाब अली अकबर भी बनी हाशिम में है, मौला हुसैन भी बनी हाशिम में है। मगर जनाब मौला कायनात के लिए अक़ले हाशिम नहीं कहा गया, अक़ले बनी हाशिम नहीं कहा गया। इमाम हुसैन के लिए अक़ले बनी हाशिम नहीं कहा गया, जनाब अली अकबर के लिए अक़ले हाशिम नहीं कहा गया, बल्कि अक़ीला बनी हाशिम किसके लिए कहा गया? जनाब ज़ैनब के लिए कहा गया है, जनाब ज़ैनब के लिए कहा गया। और जहाँ पर सारे अक्लमंद मौजूद हों, इमाम हुसैन से बढ़कर कोई अक्लमंद नहीं हो सकता है, मौला कायनात से बढ़कर कोई अक्लमंद नहीं हो सकता है, जनाब फातिमा से बढ़कर कोई अक्लमंद नहीं हो सकता है। लेकिन अक़ीला बनी हाशिम का लक़ब अगर किसी को मिला है
تو جناب زینب کو ملا ہے۔ عقیلہ بنی ہاشم کا لقب اگر کسی کو ملا ہے تو جناب زینب کو ملا ہے۔ تو مجھے کہنے دیجئے جہاں سارے عقل مند ہو وہاں عقیلہ بنی ہاشم اگر کوئی ہے تو وہ زینب کبریٰ ہے۔ صلوات محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جہاں سارے عقل کے کمال پر موجود ہیں ہو وہاں پر عقیلہ بنی ہاشم اگر کوئی ہے تو جناب زینب ہے۔ انہی جناب زینب کے مرتبے کو بیان کرتے ہوئے امام زین العابدین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ایک صلوات پر محمد و آل محمد۔ آپ نے ارشاد فرمایا یا عمتی انتی عالمہ غیر معلمہ وفہمہ غیر مفہمہ، اے میری پھوپھی جان آپ ایسی عالمہ ہیں جن کو کسی نے پڑھایا نہیں ہے، جن کو کسی نے پڑھایا نہیں ہے، وفہمہ غیر مفہمہ، آپ ایسی سمجھدار ہیں جن کو کسی نے سمجھایا نہیں ہے، جن کو کسی نے سمجھایا نہیں ہے۔ عالمہ غیر معلمہ اگر کسی کو کہا گیا ہے بزبان معصوم، بزبان امام زین العابدین علیہ السلام، کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم کسی کو کوئی لقب دیتے ہیں، ہم اگر کسی کو کوئی تحفہ پیش کرتے ہیں یا ہم اگر کسی کو کوئی تمغہ پیش کرتے ہیں تو ہم اپنی خواہش کے اعتبار سے کرتے ہیں، ہماری زبان پر یعنی عصمت کے پہرے بیٹھے ہوئے نہیں ہیں۔ لیکن اگر کوئی امام ہو تو اس کی زبان پر عصمت کے پہرے بیٹھے ہوتے ہیں، اس کی زبان پر عصمت کے پہرے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ تعزیٰ گرامی، عالمہ غیر معلمہ کس نے کہا؟ چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام نے۔ چوتھے امام بھی ہیں اور معصوم بھی ہیں، امام بھی ہیں اور معصوم بھی ہیں۔ عالمہ غیر معلمہ کس کی زبان سے نکلا؟ چوتھے امام کی زبان سے۔ فہمہ غیر مفہمہ کس کی زبان سے نکلا؟ چوتھے امام کی زبان سے۔ تعزیٰ گرامی، ہم جیسے غیر معصوم کی زبان سے اگر کسی کے لیے کوئی لقب نکلے تو وہ ہواؤں میں اڑ جاتا ہے، لیکن اگر امام کی زبان سے اگر کسی کے لیے لقب نکلے تو وہ ہواؤں میں نہیں اڑے گا، بلکہ اس کی قدر و منزلت، اس کا مقام و مرتبہ ہر ایک چاہنے والے کے دل میں ہوگا، ہر ایک کے ماننے والے کے دل میں ہوگا۔ ضروری ہے کہ جو عالمہ غیر معلمہ کو چاہتا ہے اس کی ذمہ داری یہ ہے، عالمہ غیر معلمہ وہ ہیں مگر معلم اور معلمہ ہم میں سے ہونا چاہیے۔ صلوات محمد و آل محمد۔ عالمہ غیر معلمہ کا مطلب سمجھے؟ عالمہ غیر معلمہ کا مطلب ہے کہ جس کو کسی نے پڑھایا نہیں ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے یہاں بچہ جب پیدا ہوتا ہے اور سرے شعور کو پہنچتا ہے تو پہلے وہ مکتب میں جاتا ہے، وہ ابتدائی تعلیم پاتا ہے، پھر اس کے بعد سطحی منزل پر پہنچتا ہے، پھر اس کے بعد کمال کی منزل تک پہنچتا ہے، پھر اس کے بعد کوئی ڈاکٹر بنتا ہے، کوئی انجینئر بنتا ہے، کوئی مجتہد بنتا ہے، کوئی انجینئر بنتا ہے۔ لیکن ضروری ہے کہ پہلے وہ کسی استاد کے سامنے زانو ادب کو طے کرے، ضروری ہے کہ پہلے کسی استاد کے سامنے زانو ادب کو طے کرے، وہ سکھائے، وہ پڑھائے، تب جا کر کے وہ عالم بنتا ہے، تب جا کر کے وہ عالمہ بنتی ہے۔ مگر جناب زینب وہ ہیں کہ جن کو نہ کسی نے سکھایا ہے نہ کسی نے پڑھایا ہے۔ جناب زینب نے کسی کے سامنے زانو ادب کو طے نہیں کیا، کسی معلمہ کے سامنے زانو ادب کو طے نہیں کیا۔ تو جب زانو ادب کو طے کسی معلمہ کے سامنے نہیں کیا ہے تو سوال یہ ہے کہ بھی جناب زینب عالمہ کیسی ہوئی؟ جناب زینب عالمہ کیسے ہو گئی؟ جناب زینب عالمہ نہیں ہے بلکہ معلمہ ہے۔ عالمہ وہ ہوتی ہیں کہ جو پڑھاتی ہیں، معلمہ وہ جو جانتی ہیں، عالمہ وہ ہوتی ہیں جو جانتی ہیں، لیکن معلمہ وہ ہوتی ہیں جو جانتی بھی ہیں پڑھاتی بھی ہیں، جو جانتی بھی ہیں پڑھاتی بھی ہیں۔ اور غیر معلمہ کا جہاں لقب کی بات ہے تو اس کا مطلب یہ ہے
کہ جناب زینب نے کسی سے تعلیم حاصل نہیں کی، کسی سے پڑھا نہیں ہے، بلکہ جناب زینب بذات ہی عالمہ غیر معلمہ ہے۔ تو بھی سنیے کیسے عالمہ غیر معلمہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب چودھری امام زین العابدین نے اپنی پھوپھی زینب کے مرتبے کو دنیا والوں کے سامنے پیش کیا کہ یاد رکھنا ہمارا علم وہ ہے کہ جو دنیا سے حاصل نہیں کرتے، ہمارے گھر کا ہر فرد اللہ کے یہاں سے علم لے کر کے آتا ہے، اللہ کے یہاں سے علم لے کر کے آتا ہے۔ بس اسی طرح سے اس گھرانے کا ہر فرد اللہ کے یہاں سے علم لے کر کے آتا ہے۔ تو اسی طرح سے زینب عالمہ غیر معلمہ ہے، یعنی دنیا سمجھ لے زینب کا علم دنیاوی نہیں ہے بلکہ اللہ کی طرف سے آیا ہوا ہے۔ صلوات محمد علیہ وسلم۔ اور کیا کہا؟ فہمہ غیر فہمہ، یعنی وہ ہے کہ جن کو کسی نے سمجھایا نہیں ہے بلکہ بغیر سمجھائے سمجھی ہوئی ہے، بغیر سمجھائے سمجھی ہوئی ہے۔ ہمارے معاشرے میں بعض بیٹیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو سمجھایا جاتا ہے مگر سمجھتی نہیں ہے، جن کو سمجھایا جاتا ہے مگر سمجھتی نہیں ہے۔ ماں لاکھ کوشش کرتی ہے، صبح میں بٹھا کے سمجھاتی ہے، شام میں بٹھا کے سمجھاتی ہے، رات میں سمجھاتی ہے، دن میں سمجھاتی ہے، مگر کچھ ایسی نالائق بیٹیاں ہوتی ہیں کہ نہ ماں کے سمجھانے سے سمجھتی ہیں، نہ باپ کے سمجھانے سے سمجھتی ہیں، نہ بھائیوں کے سمجھانے سے سمجھتی ہیں، نہ بھائیوں کے سمجھانے سے سمجھتے ہیں۔ سمجھایا جاتا ہے مگر سمجھتی نہیں ہے۔ تو مجھے جملہ کہنے دیجئے کہ جہاں سمجھایا جائے اور نہ سمجھے وہ دنیا کی بیٹیاں ہوتی ہیں، جہاں نہ سمجھایا جائے سمجھ جائے وہ زینب ہوتی ہے۔ صلوات محمد علیہ محمد۔ جہاں بغیر سمجھائے سمجھے وہاں زینب علیہ مقام ہے، جناب زینب کا مرتبہ ہے۔ اور جہاں جناب زینب کی بات ہے بس آخری گفتگو وہ یہ کہ اسی جناب زینب کے دل میں علی کی شجاعت ہے، علی کا حوصلہ ہے، بازوؤں میں عباس کی قوت ہے۔ ہر وقت جناب زینب شجاعت اور صبر سے کام لیتی رہی، اور جہاں شجاعت اور صبر سے کام لیا جائے گا انسان فتح یابی کی طرف بڑھتا رہے گا، انسان کامیابی کی طرف بڑھتا رہے گا۔ اور جہاں صبر اور شجاعت ہوگی وہاں سامنے چاہے ظالم ہو، چاہے جابر ہو، چاہے حاکم ہو، اسے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ وہ نہ گھبراتی ہے، نہ ڈرتی ہے، نہ خوف میں آتی ہے۔ اسی کا ثبوت جناب زینب نے یزید کے دربار میں دیا ہے، یزید کے دربار میں دیا ہے۔ جب یزید تخت نشین تھا، تخت پر بیٹھا ہوا تھا اور اپنا یعنی غیر اعتبار سے تعارف کرا رہا تھا، اور جناب یعنی زینب کا اور ان افراد کا غلط طریقے سے تعارف کرا رہا تھا، تو وہیں پر جناب زینب نے جملہ کہا ہے، کس کے لیے؟ یزید کے لیے کہا ہے۔ لیکن یزید کا وہاں پر کیا مقام تھا؟ جتنے بھی بیٹھے ہوئے تھے، جتنے بھی کرسی نشین تھے، وہ سب کے سب یزید کو یزید نہیں سمجھتے تھے بلکہ اس کو امیر سمجھتے تھے، بلکہ اس کو بڑا سمجھتے تھے، اس کو حاکم سمجھتے تھے، اس کو رئیس سمجھتے تھے۔ کوئی خلیفۃ الرسول سمجھ رہا تھا، کوئی خلیفۃ الرسول سمجھ رہا تھا۔ میں کسی کی ہمت نہیں تھی کہ یزید کا نام لے کر کے پکارے، یزید کا نام لے کر کے پکارے، بلکہ کوئی زندہ الہی کہہ کر کے پکار رہا تھا، کوئی امیر المومنین کہہ کر کے پکار رہا تھا، کوئی خلیفۃ الرسول کہہ کر کے پکار رہا تھا۔ یہ کیا تھا؟ یہ یزید کا ایک ڈر تھا جو سب کے دلوں میں بیٹھا ہوا تھا، یہ یزید کا ایک خوف تھا جو سب کے دلوں میں بیٹھا ہوا تھا۔ مگر خدا کی قسم
جہاں سب کے دلوں پر یزید کا خوف بیٹھا ہو اور وہاں پر دوسرے افراد موجود ہوں مگر کسی کے دل پر خوف نہ ہو اور جس کے دل پر ذرہ برابر بھی یزید کا خوف نہ ہو اسے زینب کبریٰ کہا جاتا ہے، اسے زینب علیہ مقام کہا جاتا ہے، جس کے دلیل یہ ہے، جس کا ثبوت یہ ہے کہ یزید کو یزید کہہ کر کے جناب زینب نے خطاب نہیں کیا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ یزید کو جناب زینب نے یعنی یزید یعنی زندہ الہی کہہ کر خطاب نہیں کیا، امیر المومنین کہہ کر خطاب نہیں کیا، خلیفۃ الرسول کہہ کر خطاب نہیں کیا، بلکہ کیا کہہ کر خطاب کیا؟ یمنت طلقاء، اے آزاد کردہ غلام کے بیٹے، اے آزاد کردہ غلام کے بیٹے، یعنی جناب زینب نے سب سے پہلے تو یہ وعدے کیا، اے یزید تیری دنیا کے دلوں پر خوف ہو سکتا ہے تو ہو سکتا ہے مگر علی کی بیٹی کے دل پر خوف نہیں ہو سکتا ہے۔ صلوات محمد علیہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور کیا کہا؟ یمنت طلقاء، یعنی اے آزاد کردہ غلام کے بیٹے، یہ آزاد کردہ غلام کے بیٹے، یہ پوری ہسٹری اور تاریخ ہے، اس میں نہیں جانا، لیکن آزاد کردہ بیٹے کا مطلب یہ ہوا کہ تم غلام زادہ ہے، تم غلام زادہ ہے، تیرا باپ بھی غلام تھا، تیرے دادا بھی غلام تھا اور تیرے اجداد کو ہمارے اجداد نے آزاد کیا تھا، تیرے دادا کو ہمارے دادا نے آزاد کیا تھا، لہذا تو غلام ابن غلام ہے، تو غلام ابن غلام ہے۔ یزید تخت خلافت پر بیٹھا ہوا ہے، یزید کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، مگر جناب زینب نے غلام ابن غلام کہہ کر کے بتا دیا، اے یزید یاد رکھ، غلام غلام ہوتا ہے چاہے وہ کرسی پر ہو اور بادشاہ بادشاہ ہوتے ہیں چاہے وہ اسیر ہو جائے۔ صلوات محمد علیہ صلی علی محمد وآل محمد۔ تو یہی جناب زینب ہے جو تنہا نہیں آئی تھی بلکہ اپنے ہمراہ جناب اونو محمد کو بھی ساتھ لائی تھی، اپنے دو فرزند جناب اونو محمد کو بھی لے کر کے آئی تھی، اور اس کا فلسفہ یہ تھا کہ جس وقت مدینے سے نکلی تھی اور اس کا تذکرہ جناب عبداللہ یعنی اپنے شوہر سے کیا تو جناب عبداللہ نے کہا کہ اے زینب، اے بنت رسول، جا رہی ہو تو جاؤ لیکن ان دونوں کو تم میرے ساتھ لے جاؤ، ایک میری طرف سے قربان کر دینا، طرف سے قربان کر دینا۔ گرامی، یہی حوصلہ ہے جناب زینب کا اور یہی خواہش ہے جناب زینب کی کہ میں لائی ہوں تو میں اپنے بیٹے کو زندہ دیکھنے کے لیے نہیں لائی ہوں بلکہ لائی ہوں تو اس غرض و غایت سے لائی ہوں کہ سامنے میرے بیٹے کی لاش ہو اور خاک و خون میں غلطہ ہو اور لاش کے سامنے میں سجدہ شکر کرتی نظر آؤں۔ یہ ہے جذبہ جناب زینب، یہ ہے حوصلہ جناب زینب۔ اور شب عاشور تاریخ بتاتی ہے کہ جس وقت امام حسین علیہ السلام نے خیموں کا طلایہ کیا ہے تو کیا دیکھا کہ جناب زینب اپنے دونوں بیٹوں کو اپنے پہلو میں بٹھائے ہوئے ہیں اور وصیتیں کر رہی ہیں، میرے لال اونو محمد، دیکھو کل قربانی حسین کا دن ہے، مجھے سرخ لٹنا، مجھے شرمندہ ہونے کا وقت نہ آنے دینا، ارے کہیں ایسا نہ ہو کہ میدان میں تم ٹہلتے نظر آؤ اور علی اکبر تم سے پہلے شہید ہو جائے، علی اکبر تم سے پہلے شہید ہو جائیں۔ تاریخ کہتی ہے کہ جیسے جناب علی اکبر کا نام جناب اونو محمد نے سنا، ایک مرتبہ کھڑے ہو گئے، ایک مرتبہ بیٹھ گئے اور انگرائی لے کر کہتے ہیں، اے مادر گرامی، بس صبح نمودار ہونے دیجئے اور دیکھنا آپ کے لاڈلے کس طرح سے جنگ کرتے ہیں۔
آپ کے لاڈلے اس طرح سے جنگ کرتے ہیں. ہاں دادارو ابھی اون محمد کے تابوت اٹھیں گے. جوانوں نے اون محمد کے تابوت کو سجایا ہے, الگ الگ کو سجایا ہے. خدا ان جوانوں کو سلامت رکھے. اون محمد کے دوپہر میں خدا جہاں جہاں حسین کے چاہنے والے, حسین کے عزادار مشہور ہیں, خدا ان کے سب کو محفوظ رکھے. ہاں دادارو بس وہ وقت آ گیا جس کا انتظار زینب کو تھا اور اون محمد کو تھا. جس کا انتظار زینب کو تھا اور اون محمد کو تھا. صبح عاشور نمودار ہو گئی. تاریخ کہتی ہے جس وقت جناب زینب نے اون محمد کو میدان میں ٹہلتے ہوئے دیکھا, آواز کی بیٹا اون محمد, ذرا میرے قریب آؤ. اپنے پاس بٹھایا, جملہ کہا میرے لال کیا رات کے وعدے بھول گئے. میرے لال کیا رات کے وعدے بھول گئے. اماں جان ہم وعدے بھولے نہیں ہیں, مگر ہاں مامو جان ہمیں مرنے کی اجازت نہیں دیتے. مامو جان ہمیں مرنے کی اجازت نہیں دیتے. میرے لال جاؤ دوبارہ جاؤ. مامو سے اجازت لو. دادارو 5 تاریخ آ چکی ہے. رونے کے لیے یہی جملہ کافی ہے. امام معصوم ارشاد فرماتے ہیں اے ہمارے چاہنے والوں, صرف تم ہی گریا نہیں کرتے ہو, آسمان پر فرشتے بھی گریا کرتے ہیں. آسمان پر فرشتے بھی گریا کرتے ہیں. اور اس کے بعد جملہ کیا فرمایا, اے عزادارو تمہارے آنسوؤں کو خداوندالو قبول فرمائے, تمہارے گریا کو قبول فرمائے. مگر یاد رکھنا تمہاری گریا, تمہارے رونے کی آوازیں اس زمین تک محفوظ رہتی ہیں, لیکن جب عرش پر فرشتے گریا کرتے ہیں تو یہ آواز فرشتوں کی عرش تک نہیں رہتی, بلکہ امام نے ارشاد فرمایا اے رونے والوں, ہم نے اس آواز, اللہ نے ان آوازوں کو محدود کر دیا. اگر تم تک وہ آوازیں آ جائیں تم سر و سینہ پیٹ لو, برداشت نہیں کر سکتے. آج جناب اون محمد, جناب امام جان حسین کی خدمت میں پہنچے. کہا میرے لاڈلو کیا ارادہ ہے؟ کہا مرنے کی اجازت چاہتے ہیں, مرنے کا اذن چاہتے ہیں. کہا میرے لال جاؤ خیموں میں چلے جاؤ, مجھے یہ گوارا نہیں ہے. میری بہن زینب تمہارا غم کیسے برداشت کرے گی. کہا مامو جان ہمیں مادر گرامی نہیں تیار کر کے بھیجا ہے. یہ تلواریں مامو جان مادر گرامی نے ہماری کی ہے, اور کہا ہے جا کر اجازت لو. دعا جس وقت اس حوصلے کو جناب زینب جناب حسین نے محسوس کیا, کہا میرے لال اگر یہی ارادہ ہے تو جاؤ خدا حافظ و ناصر. کس دل سے حسین نے اون محمد کو سوار کیا, دل میں تصور زینب تھا, سامنے نظروں کے سامنے اون محمد کی رخصتی تھی. جاؤ میرے لال خدا حافظ. اون محمد میدان کی طرف بڑھے, میدان قتال کی طرف بڑھے. جنگ کرتے کرتے اون محمد نے فرات پر قبضہ کیا, فرات پر قبضہ کیا, فرات پر قبضہ کیا. جیسی فرات کی ٹھنڈی ٹھنڈی لہروں کو محسوس کیا,
अरे सकीना की प्यास को याद करते हैं। सकीना के बगैर और मोहम्मद ने भी पानी को मुंह नहीं लगाया, बल्कि प्यास ही से पलटे हैं। अरे आगे बढ़ रहे में एक आवाज गूंजी, तुम जानते हो ये किस घराने के मर्द हैं? अरे ये अली के नवासे हैं, ये अब्दुल्ला के बेटे हैं, ये अब्बास के भांजे हैं। अरे तुम इस तरह से कत्ल ना कर सकोगे। अरे सब मिलकर मोहम्मद पर हमला करो। अरे सब मिलकर मोहम्मद पर हमला करो। अरे गरनार की सारी फौज मिलकर मोहम्मद पर टूट गई। मोहम्मद जख्मों से चूर है, जख्मों से चूर आवाज देते हैं, या मामा जान, या अम्मा अलैकुम सलाम, ए मामू जान हमारी खबर लीजिए, ए मामू जान हमारी खबर लीजिए। अरे इधर से हुसैन ने आवाज दी, ए भैया अरे आओ मोहम्मद की खबर की करते हैं। अरे खेमे में एक वादा और हुआ था। अरे ज़ैनब ने वादा किया था बेलाडलो मोहम्मद, अरे लड़ते लड़ते जब रात पर कब्जा करना और तो पानी ना पीना, इसलिए के टेमों में सकीना प्यासी है। और मोहम्मद के करीब हुसैन भी पहुंचे, अब्बास भी पहुंचे। अरे आनो मोहम्मद ने एक ने हुसैन से कहा, एक ने जनाब अब्बास से कहा, और ने मामू जान हुसैन से कहा, जरा अपना सर नीचे कीजिए, अपने कान हमारी जुबान तक कीजिए। अरे मोहम्मद ने जनाब अब्बास से कहा, ए मामू जान, अरे जरा अपने कान हमारी जुबान तक कीजिए। अरे दोनों हुसैन और अब्बास और मोहम्मद के करीब झुके, नन्हे लब, अरे नन्हे नन्हे लाल, अरे गोया
मोहम्मद है, ये तमन्नाए हुसैन है, ये तमन्नाए ज़ैनब है। हुसैन Zainab